بلاول بھٹو زرداری اپنی ماں بے نظیر بھٹو کی برسی پر بھی نہیں بولے. کیا زرداری اور بلاول میں اختلافات سنگین ہو چکے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات میں مزید لچک دکھانے سے انکار کر دیا. بات پھر دھرنوں اور احتجاج کی طرف جا سکتی ہے. کراچی میں دہشت کی علامت اور لیاری گینگ وار کا مرکزی کردار. عزیر بلوچ دبئی میں گرفتار ہو گیا. پیپلز پارٹی پر عزیر کی حمایت کا الزام لگتا رہا ہے. اب پیپلز پارٹی کس طرف کھڑی ہے؟ کالعدم تنظیموں پر پابندی صرف ایک دکھاوا رہ گیا. محض نام ہی کالعدم ہوئے، تنظیمیں کالعدم نہیں ہوئیں. حکمران جان لیں کہ شدت پسند ایسے قابو نہیں آئیں گے. پاکستان میں بم دھماکوں کے پیچھے چھپا ہے ایک اہم راز اور حیران کن انکشافات. پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کون، کیوں اور کیا کر رہا ہے. اور پاکستان کے بڑے شہروں میں آتش زدگی، ایمرجنسی ریسپانس کا بھرم کھل گیا. لوگ جل کے مرتے رہیں، اربوں کا سامان بھسم ہو جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ. سیکیورٹی، بیماری یا کچھ اور، بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر بھی نہیں آئے. 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا. کارکنوں نے بڑا یاد کیا بلاول بھٹو زرداری کو اور سوالات بھی کیا آصف زرداری صاحب سے، مگر اس کے باوجود 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی میں بھی بلاول بھٹو کی طرف سے شرکت نہیں کی گئی. کوئی ٹیلی فونک خطاب بھی نہیں کیا گیا، کوئی ایسا خطاب بھی نہیں کیا گیا جس میں وہ پیغام دیتے اپنے کارکنوں کو. کہیں سے کہا گیا کہ سیکیورٹی ذمہ داری ہے، کہیں بیماری، اور پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ شاید بلاول بھٹو زرداری اور ان کے والد آصف علی زرداری کے درمیان اختلافات ہیں. زرداری صاحب نے ایک تقریر کی، اور عام طور پر زرداری صاحب ایسے کسی موقع پر جب تقریر کریں تو اپنے کسی سیاسی مخالف کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مگر اس دفعہ سیاسی مخالف میاں نواز شریف نہیں تھے، اس دفعہ سیاسی مخالف عمران خان نہیں تھے. تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ جنرل مشرف سندھ حکومت کو گرانے کی سازش کر رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کرنے کی سازش کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں اختلافات ہیں یا نہیں؟ بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کے اختلافات ہیں یا نہیں؟ اور کیا واقعتاً جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما امین فہیم صاحب موجود ہیں. امین فہیم صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. سر، پہلے تو مجھے یہی بتا دیں سب سے پہلے کہ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سندھ حکومت کو گرانے کی سازش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میری نظر میں اس وقت جنرل مشرف صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ سندھ حکومت کو گرا سکیں. میری نظر میں ایسا کوئی سبب مجھے نظر نہیں آتا. پوزیشن نہیں ہے آپ، کیونکہ آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی جو کہ بڑی سرخیاں بنی جس کی. آپ کو لگتا ہے پوزیشن نہ بھی ہو تو انٹینشن ان کی کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ سندھ حکومت کو گرانا چاہتے ہوں یا کسی کے ایما پہ گرانا چاہتے ہوں؟ دیکھیں، میں اگر کسی سے ایسے سوشلی ملتا ہوں تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل باتیں بھی کی ہیں. ایسے سوشلی ملے تھے اور روزمرہ کی باتیں کی. اب اس سے مجھے کوئی وحی تو نہیں آتی کہ میں کہوں کہ جنرل مشرف کے دماغ اور سوچ میں کیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ انتہائی سینئر رہنما ہیں. زرداری صاحب نے تقریر میں بھی آپ کا ذکر کیا، آپ نے بھی 27 دسمبر کو تقریر کی، تو زرداری صاحب نے آپ کے ساتھ یہ انکشافات شیئر کیے کہ کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب حکومت گرانا چاہتے ہیں. دیکھیں، ہم جلسے میں ساتھ بیٹھے تھے زرداری صاحب اور میں، اور جلسے کے دوران تقاریر ہو رہی تھی، لیکن کوئی ایسی تبادلہ خیال کی بات نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی جنرل مشرف کی بات آئی ہو یا اس کا تذکرہ کیا ہو. یہ تو ان کی تقریر میں جو انہوں نے کہا وہ ہم نے بھی سنا. کیونکہ امین فہیم صاحب، آپ جیسا کہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پوزیشن میں آپ کو نہیں نظر آتے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی حکومت گرا سکیں. یہ ذرا اختلافات کا بتائیے گا. بہت ساری خبریں آئیں، یہ خبریں آئیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. پھر یہ خبریں، اور آپ کا ایک بیان بھی تھا جس سے لگا کہ شاید آپ کو بھی پارٹی سے کچھ اختلافات ہیں. پھر یہ بھی تاثر ابھرا کہ آپ کے اور بلاول بھٹو زرداری کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اس ٹرائنگل میں کس کے کس سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور کس کے کس سے تعلقات ٹھیک ہیں؟
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور آصف علی خان ہے کو چیئرپرسن پیپلز پارٹی کے. دونوں باپ اور بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے جتنی بھی ریومرز تھیں یا جو بھی باتیں تھیں اس پہ جو آصف علی خان نے جلسے میں کہا، میں اسی بات کی اہمیت سمجھتا ہوں، اور اس میں کسی قسم کے اختلاف کی کوئی بات نہیں کہی گئی. امیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں پارٹی کے ریوائول کے لیے بلاول بھٹو زرداری اور کارکنوں کے درمیان آ رہے ہیں صدر آصف علی زرداری؟ میں تو نہیں سمجھتا، کیونکہ جب تک یہ سارے لوگ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو چلائیں گے نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس مضبوطی سے چلنے سے تھوڑی سی قاصر ہو سکتی ہے. مگر 30 نومبر کو یوم تاسیس کے دن کارکنوں نے سوالات کیا تھی زرداری صاحب سے، کیونکہ آئے نہیں تھے بلاول بھٹو زرداری. تو کیا کہا، ذرا آپ بھی سن لیجئے، ناظرین بھی دیکھ لیں، پھر میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ بھی کامنٹ کر دیجئے کہ کارکن کس حد تک چاہتے ہیں کہ بی بی کا بیٹا ان کے ساتھ ہو. میں کب تک اپنے جماعت والے بلاول بھٹو زرداری کیوں نہیں آئے؟ بلاول بھٹو زرداری کو عوام کے اندر کیوں نہیں آئے؟ یہ امیر فہیم صاحب دیکھ رہے تھے، بڑا اگریسو انداز میں کارکنان کہہ رہے تھے صدر آصف علی زرداری سے، پوری لیڈرشپ بیٹھی تھی اور بڑا ہی زیادہ پروٹیسٹ کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں آئے بلاول بھٹو زرداری. تو کیا موجودہ لیڈرشپ حائل ہے بلاول بھٹو کے درمیان اور کارکنوں کے درمیان؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اس جلسے میں موجود تھا، اور لوگوں کی کافی تعداد جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھنا چاہتی تھی، ان کو سننا چاہتی تھی. ظاہر ہے وہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. اب جب انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ کیوں نہیں آئے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو نارمل بات ہے. امیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حالیہ سینیریو میں، جبکہ شاید 2 پارٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں رہ گیا، اگر آپ کی پنجاب کی لیڈرشپ سے بات کی جائے تو ان کی بڑی شکایتیں ہیں کہ میاں نواز شریف پر اتنا سخت سٹانس نہیں لیتی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کا بہت زیادہ پنجاب میں رائز ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے پارٹی بالکل ٹھیک چل رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کو اسی طریقے سے چلنا چاہیے پچھلے 17-18 مہینے میں الیکشن کے بعد جس طرح چل رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، سارے پاکستان میں اس کی ووٹ بینک ہے. پاکستان سے باہر کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے، اور اچھی خاصی سپورٹ ہے. اب اس سپورٹ کو ہم پیپلز پارٹی والے کس طرح سے کیش کرتے ہیں، کس طرح سے لے کے جاتے ہیں، اس پہ دار و مدار ہوگا. ابھی تو الیکشن میں بہت وقت ہے، اور الیکشن کے وقت ہی پتہ چلے گا کہ کس کا کتنا وزن ہے. مطلب وہ الیکشن کے وقت تو پتہ چلے گا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہسٹوریکلی جو سیاست کی ہے اس میں ایک اچھی اپوزیشن کا ہمیشہ کردار ادا کیا ہے. جمہوریت کے حق میں کھڑا ہونے میں اور میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونے میں جو تھن لائن تھی، امین فہیم صاحب آپ سمجھتے ہیں وہ کراس کر گئی ہے پیپلز پارٹی کے جمہوریت کے ساتھ کھڑا رہنے میں اور میاں صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے میں ایک فرق جو مینٹین کرنا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت پیپلز پارٹی فیڈرل حکومت کی سپورٹ نہیں کرتی تو اس کی بہت کمزور پوزیشن ہو جاتی. جس طرح سے کہ علامہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب اتنا بڑا جلوس اور جلسہ لے کر کے بیٹھے تھے اور دھرنا لگایا تھا، تو اس سے موجودہ حکومت جو ہے فیڈرل حکومت میاں نواز شریف کی وہ بہت ویک ہو گئی تھی، اور اس کو سہارا نہیں دیا جاتا. تو یہ تو تبدیلی پارلیمنٹ کے اندر نہیں آنے والی تھی نا، باہر آنے والی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا پارلیمنٹ کو رد کر کے کیا جائے، وہ پیپلز پارٹی کو منظور نہیں تھا، کیونکہ ہم جمہوریت کے لیے لڑتے رہے ہیں. محترمہ نے بھی جان دی ہے تو جمہوریت اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے دی ہے. امیر صاحب، آپ نے جو کچھ دن پہلے باتیں کی اس سے صاف لگ رہا تھا کہ آپ پارٹی سے بہت مایوس ہیں. اب آپ مایوس ہیں یا اس وقت مطمئن ہیں؟ دیکھیں، پارٹی سے میری جو رغبت رہی ہے یا تعلقات رہے ہیں وہ 40 سال سے زیادہ کے رہے ہیں. اس میں ہم نے اچھے اور برے دن دیکھے ہیں. ہم نے ضیاء الحق کا مارشلہ بھی دیکھا اور جنرل مشرف کا مارشلہ بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جمہوریت آئی بھی گئی بھی. ایک دفعہ نواز شریف کی حکومت آئی، پھر بی بی کی 2 دفعہ ہوتا رہا. میرا فرض ہے کہ پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے، اتنی دیر سے رہتے ہوئے، میں جہاں سمجھوں کہ اب یہاں پہ کچھ اصلاح کی ضرورت ہے تو میں اصلاح کے لیے ضرور بات کروں گا. اور اگر اصلاح کی بات کروں اور اس پہ جو ہے توجہ نہ دی جائے تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو لگتا ہے پارٹی کی اصلاح ہو گئی ہے اور آپ کا غصہ کم ہے، یا پارٹی نہیں چل رہی صحیح؟ میرا فرض جو تھا وہ میں نے بیان کیا. میرا فرض ہوگا، میں بیان کرتا رہوں گا. اور جہاں میں نے دیکھا کہ پارٹی غلط طریقہ یا پارٹی کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو میں اس کی اصلاح کے لیے بات ضرور کروں گا، کیونکہ یہ میرا فرض ہے. امیر صاحب، آخری دفعہ بات آپ کی گفتگو کب ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری سے؟ آپ کی اور ان کی کب بات ہوئی آخری دفعہ؟ جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ماشاءاللہ ہمارے ہاتھوں کا بچہ ہے،
اس سے ایسے تو ملاقاتیں باتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن کوئی پولیٹیکل یا کوئی پارٹی کے ایشو پہ کوئی تفصیلی بات اب تک نہیں ہوئی۔ وہ کیونکہ کافی دن ایسے ہوئے جب کہا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو ناراض ہیں پارٹی سے، تو انہوں نے بہت عرصے تک کوئی ٹویٹ نہیں کیا، سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، پشاور واقعے کے بعد بھی نہیں کیا، پھر کوئی 5-6 دن بعد جب ٹویٹ کیا تو وہ آپ کے اور جنرل مشرف کی ملاقات کے بعد تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عامر کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے۔ تو میں پوچھ رہا تھا اس سے آپ کی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ کہیں وہ آپ کے حوالے سے تو ٹویٹ نہیں تھا کہیں؟ دیکھیے ٹویٹ تو بناتے ہر کوئی بنا لیتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ بلاول نے ٹویٹ کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا۔ حالانکہ میں مشرف کا یار تو نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے میرے لیے کہا گیا تھا کہ عامر کا جو یار اس کا مشرف کا جو یار ہے وہ غدار ہے۔ اگر میرے لیے کہا گیا تھا تو میں یہ کہوں گا کہ مشرف کو یہاں پہ گارڈ آف آنر دے کر کے کس نے نکالا تھا؟ اس کو ہم کیا کہیں، وہ تو ہمارا چیئر پرسن ہے، اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، پولیٹیکل فیلڈ میں کئی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو برداشت بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کیا جاتا ہے، اور مستقبل کی بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ بہت شکریہ۔ مخدوم امین فہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر میری ملاقات سے میں یار ہو جاتا ہوں یا پھر مجھے غدار کہا جا سکتا ہے تو پھر گارڈ آف آنر کس نے دیا تھا؟ یہ وہ طنز ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ہم نے دیکھا کہ سال ہر سال سے جب سے جنرل مشرف صاحب کو گارڈ آف آنر دیا گیا کہا گیا، آج خود مخدوم امین فہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر اس حوالے سے کیا کہیں گے، وہ تو ہمارے پارٹی کے چیئر پرسن نے دیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان لگ نہیں رہا کہ مذاکرات کا کوئی اچھا حل نکلنے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر ہم قومی معاملات پر اور قومی سلامتی کے معاملات پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم 2013 کے الیکشن میں جو ریگنگ کا مطالبہ ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو سلجھائے، ورنہ پھر دھرنے اور جو ہمارے احتجاج ہیں وہ دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ جس معاملات پر بات طے نہیں پا رہی، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جس پر حکومت پہلے راضی ہو گئی تھی کہ ہاں جی اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے، مگر اس کے بعد حکومت ایک دفعہ پھر پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے گفتگو ہوئی ہے اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جس بھی قسم کی دھاندلی تھی اس میں جب آپ تحقیقات کریں تو نیچے تک جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے پلاننگ کی گئی، کس طریقے سے اس کو آرگنائز کیا گیا، اور آرگنائز دھاندلی ثابت ہو جائے گی۔ جبکہ حکومت یہ کہتی نظر آتی ہے کہ آپ یہ ثابت کیا جائے اور صرف اس حد تک تحقیقات کی جائے کہ پلاننگ کیسے ہوئی تھی، جس کا پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی رہی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نواز سے احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ مسلم لیگ نواز سے موجود ہیں، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ احسن، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہے کہ حکومت اس بات کو ہماری کمزوری نہ سمجھے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، احتجاج دھرنے ایک دفعہ پھر شروع ہو سکتے ہیں، حکومت کمٹمنٹ کی ہوئی باتوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ کیا کہیں گے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہزیب، پہلے تو میں آپ کو آپ کے پہلے پروگرام کی مبارکباد دوں گا۔ آپ کے اس سفر کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں وہ ملک کے حالات سے زیادہ بہتر انداز میں باخبر رہیں گے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت کا تعلق ہے، میں بہت پر امید ہوں، کیونکہ گورنمنٹ کی اپروچ یہ ہے اور پرائم منسٹر کی خاص طور پہ یہ ہدایت ہے کہ جو پاکستان کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، بالخصوص جو وار اگینسٹ ٹیرر کہہ لیجئے یا نیشنل ایکشن پلان ہے، جس کو ہم نے سانحہ پشاور کے بعد تمام ملکی جماعتوں نے مل کر اس پر اتفاق کیا، وہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور جب ہم ایک حالت جنگ میں ہیں تو ہمیں ہر قیمت پر اپنی قومی یکجہتی اور اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اس کی بڑی ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور ہم تحریک انصاف سے جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں ایک ایکسٹرا مائل جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ایک اتفاق کر سکیں جس سے پاکستان کے جو پولیٹیکل سین ہے اس میں کوئی کسی قسم کا انتشار پیدا نہ ہو۔ جو آپ نے بات کی، جس اختلاف کو ہم برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی ہمیشہ سے ایک ہی مطالبہ تھا۔ 2013 میں ایک منظم دھاندلی ہوئی ہے، 2013 کے اندر ریٹرننگ آفیسرز، الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ نگران حکومتیں، انہوں نے پنچر لگائے اور ایک سازش کے ذریعے انہیں ہروایا گیا اور ہمیں جتوایا گیا۔ تو ہم نے تو دھرنا شروع ہونے سے پہلے ان تمام الزامات کے اوپر جو خان صاحب نے لگائے تھے،
सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेज दिया था कि इसके लिए एक जुडिशियल कमीशन कायम किया जाए। वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई ये सारी आवाम ने देखी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जिस वक्त इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठे थे तो इसहाक डार साहब जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारा जुडिशियल कमीशन पर इत्तफाक हो गया है, हमारे मामला तय पा गए हैं। तमाम टीवी चैनल्स पर भी चलता है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी बाहर आके कहते हैं कि हाँ जी मामला तय पा गए हैं। फिर ये तय पाने से ना तय पाने तक का सफर कैसे हो गया कि फिर कोई 3 पॉइंट्स है जिस पर पीटीआई कह रही है कि आप पीछे हट गए हैं? ये तय पा गए थे ना ये पिछले हफ्ते। ऐसी बात कोई नहीं, हम किसी बात से पीछे नहीं हटे। जिस चीज पर थोड़ा सा डिफरेंस ब्रिज होना बाकी है वो ये कि रिगिंग की तारीफ क्या है। देखिए, जहां तक हमारे ख्याल में पीटीआई का हमेशा से ये मौकफ रहा है कि एक साजिश हुई है, एक मुनज़्ज़म धांधली हुई है, और हम उसके लिए हमेशा कहते रहे कि आप धांधली की, साजिश की, हर तरह की तहकीकात करवाएं। लेकिन उनके नज़दीक वो जो रिगिंग की तारीफ है वो इस तरह करना चाहते हैं कि अगर कोई इंतज़ामी गैप्स थे या कोई इर्रेगुलरिटीज़ थी किसी जगह, उनको भी उस धांधली का हिस्सा तस्वर किया जाए। जो कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंतजामी ढांचा है उसमें बेशुमार गैप्स होते हैं जिसका सामना सिर्फ उन्होंने नहीं किया, हमने भी किया है। तो लिहाजा इसको इत्तफाक के राय पैदा हम कोशिश कर रहे हैं किया जाए। ठीक है, रेफरेंस क्या होंगे, और हम हमेशा कह चुके हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारी कल जो उनके साथ बातचीत होगी हम उस पर इत्तफाक राय करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज को और जरा, एक बात को जरा तफसील से बता दीजिएगा। मुझे ये बताइए, मेरी एक इंतहाई सीनियर रहनुमा से गुफ्तगू हुई अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो कि गालिबन मुज़ाकरात का हिस्सा भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस बात पर बज़िद है कि जी आप इस बात को जांचा जाए कि प्लानिंग के तहत धांधली हुई या नहीं हुई, जबकि हम ये कह रहे हैं कि आप धांधली की तहकीकात कीजिए। जब आप तहकीकात करेंगे और तहकीकात के नीचे तक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा, सारे के सारे कनेक्शन मिलते जाएंगे और अवाम के सामने आ जाएगा और आपके भी सामने आ जाएगा कि ये मुनज़्ज़म धांधली थी या ऑर्गेनाइज धांधली थी, जिस पर हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। वो थोड़ी सी चीज़ों को मेरा ख्याल है दूसरी तरह पेश कर रहे हैं आप। असल बात यह है कि हमने उन्हें कहा है कि उस जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होगा कि वो जौन सी चाहे, जैसी चाहे मालूमात हासिल कर सकता है। असल मसला थोड़ा जो लीगल पीछे एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी कुछ और मुँहशगाफियाँ हैं, कानूनी मुँहशगाफियाँ हैं, जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे बिल्ट इन किए जाएं चीज़ें जिससे कोई एक कानूनी और आईनी बुरहान भी पैदा किया कि चूँकि तहरीक के ज़रिए तो मामला नहीं चला। लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है वो बहुत सिंसियर है और हम भी सिंसियरिटी के साथ काम वहाँ पे कर रहे हैं, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि दोनों साइडों पर ये एहसास मौजूद है कि मुल्क इस वक्त किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और हम दोनों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम इस मसले को अच्छी तरीके से हल करें। हुकूमत जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए तैयार है। हुकूमत चाहती है कि 2013 में अगर इमरान खान साहब को या पीटीआई को किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पिछले इलेक्शन में किसी इदारे ने या किसी सतह पर किसी मुनज़्ज़म धांधली के ज़रिए उनको इंतखाबात हरवाए या हमको जितवाए उनके बकौल, तो उसकी आज़ादाना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। सबसे अहम बात ये कि जो तलखी नज़र आती थी पिछले 4 से 5 माह में, जब भी ये जमातें एक दूसरे के हवाले से गुफ्तगू करती थी, वो तलखी नहीं है। खुद एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी उनकी भी नीयत ठीक है, हमारी भी नीयत ठीक है। वो भी इस वक्त एक चैप्टर पर आए हैं और साथ साथ एहसन इकबाल साहब ने इस बात को माना कि बतौर हुकूमत इस वक्त हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस इत्तफाक की फिजा को जो नेशनल लेवल पर पैदा हो गई है दहशतगर्दी के खिलाफ, ये ख़राब ना होने दें और मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तय करें। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी का। बहुत सारे सवालात हैं जो माजी में पैदा हुए, बहुत सारे सवालात हैं जो अब भी पैदा हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करें।